بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پراپرٹی ٹریڈرز، میں ہوں محمد عظیم اور آج آپ کے لیے گوادر میں پراپرٹیز کے حوالے سے ایک انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے بہت سارے ویورز بہت سارے کویسچنز کرتے ہیں جو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بنائی جائے اور آپ تک ان کویسچنز کو رکھا جائے اور ان کے جوابات بھی آپ سے شیئر کیے جائیں۔ تو جیسے کویسچنز یہ ہوتا ہے کہ کیا گوادر میں اوپن لینڈ سیکیور ہے، اور اگر نہیں تو اسے کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اوپن لینڈ میں یا سوسائٹیز میں کیا فرق ہے۔ نمبر 3، اوپن لینڈ میں یا سوسائٹیز میں کون سی انویسٹمنٹ بہتر ہے۔ نمبر 4، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اور گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیا فرق ہے۔ نمبر 5، گوادر میں سرکاری ہاؤسنگ سکیمز کتنی ہیں اور کس جگہ پہ واقع ہیں، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہیں اور وہ کتنی ہیں، ان کے این او سیز کا کیا پروسیس ہے۔ تو یہ ملٹیپل کویسچنز کے میں آج آپ کے ساتھ جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، آپ کو جوابات دوں گا، اور اگر ان جوابات میں سے یا آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ لنک جو ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ مجھے ڈائریکٹلی مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں، یا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے اپنے کویسچنز پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ان تمام کویسچنز کا جو ہے وہ جوابات میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ وہ مجھ سے آپ میرے واٹس ایپ لنک کے ذریعے مجھے کال کر کے یا ان کومنٹس باکس میں آپ مجھے کویسچن کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس موو ناؤ۔ آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو الاٹمنٹس، لیز یا زمین کی منتقلی کا جو طریقہ ہے یا جو جی ڈی اے نے اس کے اندر انوالومنٹ کیا ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سرکاری سوسائٹی ہو یا نیم سرکاری سوسائٹی ہو یا پھر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، ان میں 99% الاٹمنٹس ہوتی ہیں، یا کسی چند ایک میں لیز بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اوپن لینڈ جس کو ہم ایگریکلچر لینڈ بھی کہتے ہیں، کھلا رقبہ بھی کہتے ہیں، اس کی جو زمین کی ٹرانسفر یا منتقلی یا انتقال کا بنیادی طریقہ ہے وہ سرکاری محکمہ لینڈ ریونیو میں رجسٹری و انتقال ہے۔ اور اب گوادر گورنمنٹ نے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے گوادر کے صارفین کے لیے یا پاکستان کے صارفین کے لیے زمین کی ٹرانسفر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی بدولت نہ صرف زمین کی ٹرانسفر کا عمل شفاف ہوگا بلکہ زمین بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں آپ کے کویسچنز کی جانب۔ تو سب سے پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا گوادر میں اوپن لینڈ سیکیور ہے، اور اگر نہیں تو اسے کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کو ایک میپ کے ذریعے اور کاغذات کے ذریعے جو میں آپ کی سکرینز پہ چل رہے ہوں گے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے آپ کی اوپن لینڈ زیادہ سیکیور ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بنسبت۔ اس میں آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تو بہت آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ وہ اس کا صرف ایک الاٹمنٹ ہوتا ہے، آپ نے سوسائٹی آفس جانا ہے اور آپ نے ٹرانسفر کروا لینی ہے یا سوسائٹی نے آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دینا ہے، تو وہ ایک بہت ہی آسان اور یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے۔ جبکہ جو زمین ہے اس کا ایک تو تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن وہ زیادہ سیکیور ہے الاٹمنٹ سے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سرکاری کھاتوں میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ سن 2019-20 سے جب گوادر کا ماسٹر پلان آیا تھا اور گوادر ماسٹر پلان میں کیٹیگریز کو مینشن کر دیا گیا تھا۔ ابھی آپ جتنی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ M1 ریزیڈینشل جو R دیکھ رہے ہیں، R1 R2، یا آپ ویئر ہاؤس دیکھ رہے ہیں یا کمرشل دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ہے تو اوپن لینڈ، لیکن یہ کیٹیگرائز کر دی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ اصل میں یہی اوپن لینڈ ہے، لیکن اس کو جی ڈی اے ماسٹر پلان کے اندر کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ بھئی آپ یہاں پر انڈسٹری لگا سکتے ہیں، یہاں پر ویئر ہاؤس بنا سکتے ہیں، یہاں پر ریزیڈینشل کر سکتے ہیں، یہاں پہ کمرشل کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے گوادر ماسٹر پلان کو۔ جو گوادر ماسٹر پلان کے باہر والا پورشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں آپ کا فی الحال کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر RL1 RL2 ابھی ماسٹر پلان سے باہر ہیں، تو وہاں پر آپ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا سین نہیں ہے۔ کل کو وہاں پر آپ کچھ وہ میں آپ کے ساتھ جو اس کی لینڈ سیکیورنگ کا ہے وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو گوادر ماسٹر پلان تقریباً 30 سال کی ڈیولپمنٹ کا پلان ہے، جس کے 3 فیزز ہیں، فیز 1، فیز 2، فیز 3، اور 2025 تک پہلا فیز ہے، پھر 2035 تک دوسرا فیز ہے، پھر 2050 تک جو ہے وہ تیسرا فیز، اور اس طرح 30 سال کے اندر یہ گوادر کا ماسٹر پلان کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس کو سیکیور کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ یعنی پٹوار خانے میں زمین کی تصدیق کرنے کے بعد 7 کاروباری دن کا اخبار اشتہار کا عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر رجسٹری ٹرانسفر یا کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ اشتہار دے دیں گے، جی ڈی اے کا لینڈ یوز سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بنام تحصیلدار صاحب کو ایک درخواست دینی پڑتی ہے۔ بنام تحصیلدار
درخواست دینے سے پہلے زمین کا فروخت کنندہ یا جس نے زمین بیچنی ہے، پٹواری صاحب اور جی ڈی اے کا سرویر سائٹ پلان بنانے والا عین زمین پر جا کر پٹوار کے لٹھے کے مطابق جو ایگزیکٹ جگہ فزیکلی جگہ موجود ہوتی ہے اس کے مطابق فروخت کنندہ یعنی بیچنے والا یا خرید کنندہ جو خریدنے والا ہے یا جو خرید کنندہ، سپوز آپ امریکہ بیٹھے ہیں یا کینیڈا بیٹھے ہیں تو آپ نے کوئی ایک نمائندہ مختص کر دیا، وہ ان کے ساتھ جائے گا، یعنی کہ آپ کا خرید کنندہ کا نامزد کردہ کسی بھی شخص کو زمین کا قبضہ دے گا جس کی موقع پر پٹواری صاحب اور فروخت کنندہ بیچنے والا اور خرید کنندہ کی یا خرید کنندہ کے کسی بھی نامزد شخص کی ایک عدد تصویر بھی اتاری جائے گی جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہوگی۔ پہلے ایسا نہیں تھا، آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ اس کے بعد جب جی ڈی اے نے یہ کیٹیگریز اناؤنس کی ہیں تو پھر کیٹیگریز کے مطابق اب یہ عمل شروع ہو گیا اور اس کے بغیر اب رجسٹری کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی رجسٹری ہوگی نہ کوئی انتقال ہوگا۔ اب اس کے بعد اب بنام تحصیلدار کے جو درخواست دی جائے گی، اس درخواست کے ساتھ جو تصویر لی گئی تھی وہ ساتھ لف ہوگی، تو جی ڈی اے میں لینڈ یوز سرٹیفکیٹ کے لیے پروسیسنگ جو ہے وہ اس کا عمل شروع ہوگا۔ اس کے اس تصویر کے بغیر پروسیسنگ کا عمل ہی شروع نہیں ہوتا۔ پھر آ جائیں نمبر 3، جی ڈی اے کمپیوٹرائز لینڈ یوز سرٹیفکیٹ کے ساتھ جی ڈی اے کمپیوٹرائز سائٹ پلان بما گوگل کوآرڈینیٹس بھی جاری کرے گا۔ جو جی ڈی اے کا محکمہ ہے وہ پراپر جو وہاں پہ جو سائٹ پلان سرویر جاتا ہے وہ گوگل کوآرڈینیٹس لیتا ہے، اس کوآرڈینیٹس کے مطابق ایک سائٹ پلان بنتا ہے اور اس سائٹ پلان کو آپ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے، اور یہ جا کے جب یہ چیزیں گوگل کوآرڈینیٹس کے ساتھ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ آپ کا ایک پراپر سائٹ پلان بن جاتا ہے جو جی ڈی اے کے اندر محفوظ ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر کمپیوٹرائز لینڈ یوز سرٹیفکیٹ اور کمپیوٹرائز سائٹ پلان ملنے کے بعد رجسٹری اور انتقال کا عمل ہوگا۔ اس سے پہلے رجسٹری ہو جاتی تھی، کوئی زمین کا قبضہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب پٹواری بھی جاتا ہے، فروخت کنندہ بھی جاتا ہے، سرویر بھی جاتا ہے، اور جو اس کا جو گوگل کوآرڈینیٹس لیتا ہے تو وہ تمام تر لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر عمل ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ جب آپ جائیں گے پٹواری صاحب کے ساتھ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو فروخت کرنے والا ہے وہ آپ کو زمین فزیکلی دے رہا ہے، آپ نے وہاں پہ اپنی ڈیمارکیشن کر لینی ہے، مطلب وہاں پر ایک جو بندہ آپ کا بنام جو آپ کا نامزد کردہ بندہ ہے اس نے وہاں پر فزیکلی زمین کا قبضہ لے لینا ہے۔ تو وہ قبضہ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہم برجیاں لگا دیتے ہیں اور وہ زمین سیکیور ہو جاتی ہے۔ وہ جی ڈی اے کا سرویر وہ لیٹر بھی مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد لیٹر کے بعد رجسٹری اور انتقال کا عمل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تمام تر چیزیں جس میں اخبار اشتہار ہے، لینڈ یوز سرٹیفکیٹ ہے، پھر اس کے بعد رجسٹری ہے، پھر اس کے بعد انتقال ہے، تو یہ ساری چیزیں اور پھر قبضہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کی زمین سیکیور ہو جاتی ہے اور کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے۔ دوسرا کویسچن یہ تھا کہ اوپن لینڈ میں یا سوسائٹیز میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو اوپن لینڈ ہے یا جس کو ایگریکلچر لینڈ کہتے ہیں یا جس کو رقبہ کہا جاتا ہے، اس کی رجسٹری اور انتقال ہوتی ہے گوادر کے اندر، اور پلس جی ڈی اے کا لینڈ یوز سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اور اگر ماسٹر پلان کے اندر زمین نہیں ہے تو پھر جی ڈی اے کا لینڈ یوز سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کیٹیگرائز پہ ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ جتنی فیسز ہوتی ہیں، جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں، اس کیٹیگریز کے مطابق ہی آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور وہی آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا گوادر ماسٹر پلان کے اندر جی ڈی اے کا لینڈ یوز سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جبکہ ماسٹر پلان کے باہر جی ڈی اے کا لینڈ یوز سرٹیفکیٹ نہیں بنتا، وہاں پہ صرف اور صرف رجسٹری اور انتقال ہوتی ہے۔ جبکہ سوسائٹیز میں ہوتی ہے اس میں صرف اور صرف الاٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بکنگ کروانی ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دی جاتا ہے جو الاٹمنٹ کے نام پہ ہوتا ہے، جس کو پہلے آپ انٹیمیشن لیٹر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیٹر الاٹمنٹ لیٹر میں، اور پھر وہ ایک ٹرانسپیرنٹ سا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ بہت آسان اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ سوسائٹی نے جن کو این او سی ملا ہوا ہے یا جی ڈی اے کا یا کسی بھی لاہور کی سوسائٹی ہے یا اسلام آباد کی سوسائٹی ہے یا کراچی کی سوسائٹی ہے، تو جو اپنے ادارے سے، جیسے یہاں پہ جی ڈی اے ہے تو جی ڈی اے سے جو این او سی والی سوسائٹی ہوگی وہ آپ کے نام پہ الاٹمنٹ لیٹر ایشو کر دے گی اور وہ آپ کا ٹرانسفر کا پروسیس ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی اور چیزیں ٹیکنیکل نہیں ہیں۔ تیسرا کویشچن یہ ہے کہ اوپن لینڈ میں یا سوسائٹیز میں کون سی انویسٹمنٹ بہتر ہے؟ تو اس کا آنسر میں یہ دے سکتا ہوں کہ جو لوگ دلی طور پہ تسلی جن کو ہو یا ذہنی طور پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ بھئی میں نے سوسائٹی میں لینا ہے، تو سوسائٹی چونکہ ٹرانسپیرنٹ سے ٹرانسفر ہوتی ہے، ایگزیکٹ فوری جاتے ہیں تو فوری ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ایزی ٹو ٹرانسفر کا پروسیس ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے الاٹمنٹس والے پروجیکٹس میں لینا ہے تو وہ سوسائٹیز میں جا کے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم نے
رجسٹری لینی ہے, ہمارا پراپر وہاں پہ قبضہ موجود ہو, ہمارے سرکاری کھاتوں میں ہماری ٹرانسفرز ہوں یا جو رجسٹری اور انتقال ہو, تو ان کے لیے پھر اوپن لینڈ کا آپشن موجود ہے. لیکن میرے نزدیک, میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق, جو کہ میں اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں, میرے نزدیک زیادہ سکیور ہے اوپن لینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فزیکلی قبضہ موجود ہوتا ہے, آپ کے پاس جو ہے اس کو بیچنے کے آپشنز زیادہ ہیں. جو آپ اگر ری سیل کرنا چاہتے ہیں, اس کے جو کمپیوٹرائز لیٹر ہے وہ آپ کے پاس جی ڈی اے کا موجود ہوتا ہے, آپ کے نام پر رجسٹری اور انتقال ہوتا ہے, آپ کی زمین کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا, آپ کا کوئی لوکیشن آگے پیچھے نہیں کر سکتا, کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہوتے. تو میرے نزدیک زیادہ بیٹر انویسٹمنٹ جو ہے وہ اوپن لینڈ ہے بنسبت کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے. نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ پرائیویٹ سوسائٹیز میں اور گورنمنٹ سوسائٹیز میں کیا فرق ہے. تو جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہ پرائیویٹ ڈیولپرز ڈیولپ کرتے ہیں, جیسے کہ گرین پامز ہے, یا جیسے سینٹرل گوادر ہے, یا گوادر گولف سٹی ہے, یا جتنی بھی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کے جو ڈیولپرز ہیں وہ سارے پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, اور وہ بکنگز کے اوپر اپنے پروجیکٹس کو بیچتے ہیں. 5 مرلہ 10 مرلہ یا کنال کا پلاٹ ہے تو انہوں نے انسٹالمنٹ بیس وہ پروجیکٹس بیچنے ہوتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, جیسے کہ 77 یا 78 تقریباً سوسائٹیز جن کو این او سی دیا گیا ہے جی ڈی اے کی جانب سے, یہ پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں جو مختلف لوکیشنز کے اوپر موجود ہیں. جبکہ جو گورنمنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, جیسے کہ سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, سب سے ٹاپ لوکیشن ہے. نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ٹاپ لوکیشن ہے. مامبر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جی ڈی اے امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یا بلوچستان امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. تو یہ 4-5 صرف سوسائٹیز ہیں جن کی لوکیشن بہت اچھی ہے, بہت پرائم لوکیشن ہے, لیکن یہ انسٹالمنٹس پہ نہیں ہے, یہ فل کی فل کیش پیمنٹ کے اوپر ہیں, ان کی کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں ری سیل کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ان کا فرق یہ ہے کہ یہ کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کو مارکیٹ سے ری سیل کے اوپر ملیں گی. جبکہ وہ ان کی جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان میں انسٹالمنٹس کے اوپر ابھی بھی بہت سارے, تقریباً سارے پروجیکٹس میں آج بھی آپ کو انسٹالمنٹ بیس جو ہیں وہ جو پلاٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ گوادر میں سرکاری ہاؤسنگ سکیمز کتنی ہیں اور کس جگہ پہ واقع ہیں, اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کہاں ہیں. تو میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر بھلے وہ انڈسٹریل, جیسے جیڈا ہے, اس کا مطلب ہے گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ ایک انڈسٹریل سوسائٹی ہے. تو یہ مکران کوسٹل پہ واقع ہے اور یہ سرکاری گورنمنٹ آف بلوچستان کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح سنگھار ہاؤسنگ سکیم ہے اور یہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کا پروجیکٹ ہے. مامبر ہاؤسنگ سکیم ہے, یہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کا پروجیکٹ ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بلوچستان امپلائیز کوآپریٹیو سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ نیو ٹاؤن, یہ سرکاری اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کا جوائنٹ وینچر تھا. تو یہ جو 4-5 سوسائٹیز ہیں ان کی لوکیشن سی ہے یا مکران کوسٹل ہے. اور جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہ تقریباً 77 یا 78 سوسائٹیز کو این او سی دے دیا گیا ہے. کچھ کے بہت سارے کے ایکسپائر بھی این او سیز ہیں, کوئی ریسٹورڈ ہیں, کوئی انڈر پروسیس ہیں. تو وہ آپ gda.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سوسائٹیز کو این او سی ملا اور کس کس لوکیشن پہ وہ موجود ہیں. تو یہ پورے گوادر میں ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر سوسائٹیز موجود ہیں. کچھ ماسٹر پلان کے اندر ہیں, کچھ ماسٹر پلان سے باہر ہیں. لیکن پرائیویٹ سوسائٹیز کا ماسٹر پلان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے پرائیویٹ سوسائٹیز کے ڈیولپرز نے, انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ انہوں نے خود کرنی ہے. اس کا ڈیسیلینیشن پلانٹس لگانے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر بنانا ہے, لائٹ کا انتظام کرنا ہے, اپروچز دینی ہے, جی ڈی نے اپروچ دے دینی ہے. جبکہ جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ پرائیویٹ ڈیولپر نے کرنی ہے. تو اس سے جو ماسٹر پلان کا اس کی سوسائٹی سے کوئی آپ اس کو نہیں کر سکتے کہ وہ ماسٹر پلان کے اندر ہیں یا باہر ہیں. بیسکلی اپروچ چاہیے اور ڈیولپمنٹ چاہیے. تو ڈیولپمنٹ وہ کر رہے ہیں اور اپروچ آلریڈی جی ڈی نے دے دی ہے. تو جو یہ فیزز ہیں, فیز 1, فیز 2, فیز 3 ماسٹر پلان کی جو فیزز ہیں بیسکلی ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں. تو ڈیولپمنٹ جب سوسائٹی کر رہی ہے تو پھر تو ڈیولپمنٹ وہ بھلے فیز 1 میں ہو یا فیز ماسٹر پلان سے باہر ہو, وہ تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیولپمنٹ تو انہوں نے کر دی ہے. تو یہ ہے جی فرق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہوں مجھے واٹس ایپ پہ آپ میسیجز کر دیں یا مجھے کومنٹس باکس میں کر دیں, یا جیسے بھی آپ کو کنوینینٹ ہو آپ مجھے کویسچنز کریں. میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے جوابات دوں. اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.